نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دنوں سے آپ حضرات کے سامنے مختلف نشستیں شروع تھے، قربانی سے متعلق اس کے احکام، تقریباً ضروری احکام وہ ذکر ہو گئے ہیں۔ اسی طرح تکبیرات تشریق سے متعلق بھی کچھ اہم اور ضروری مسائل ذکر ہو گئے ہیں۔ آج کے درس میں دو باتیں ذکر کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن مسنون اور مستحب اعمال کیا کیا ہے، اور دوسری بات عیدین کی نماز سے متعلق اور اس کے متفرق مسائل۔ لیکن ان مسائل کا بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ کے کہ یہ جو عید ہے مسلمانوں کا، یہ صرف ایک تہوار نہیں ہے بلکہ یہ ایک عبادت ہے۔ لہٰذا ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے رضا والے کام ہو۔ عید والے دن اسی طرح ہر خوشی میں ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی والے کام ہو۔ اسی وجہ سے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی مسلمان کے ایمان کا پتہ دو موقعوں پر چلتا ہے کہ یہ پکا مومن ہے یا نہیں، یا زبان کا دعویدار ہے۔ ایک غم کے موقع پر کہ یہ اپنا رسم و رواج اس کو ترجیح دیتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ترجیح دیتا ہے، اور دوسرے نمبر پر شادی اور خوشی کے موقع پر کہ اس وقت یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دیتا ہے یا جو کچھ اس کے ذہن میں آتا ہے، جو علاقے کا رسم و رواج ہوتا ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے۔ تو ہماری خوشی ہو، غمی ہو، ہر حالت میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم سامنے ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے ایک سالک نے بہت ہی عجیب بات ذکر فرمایا جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ ہم جا بھی جاتے ہیں آپ ہی کا ذکر کرتے ہیں، جس محفل و مجلس میں جاتے ہیں انہیں اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ آج ہم اپنی حالت کو دیکھیں، ہم جب کسی مجلس میں جاتے ہیں تو ان سے اثر قبول کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا اثر ان پر آ جائے۔ تو غمی ہو یا خوشی ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دینا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھنا، یہ مومن کی صفت ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ تو یہ جو عید ہے یہ ہمارے لیے خوشی کے دن ہے، لیکن اس میں بھی وہ اعمال کرنے چاہیے جو اللہ کے رضا والے اعمال ہو۔ تو عید الاضحیٰ کے دن مسنون و مستحب اعمال کیا ہے اور رسم و رواج کیا ہے؟ رسم و رواج تو یہ ہے کہ جب بھی کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے، مثلا عید سے 5 مہینے پہلے یا سال پہلے، تو پھر عید کے دن وہاں پر جانا یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اب اگر ہم نہیں گئے تو علاقے والے ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ملک والے ہم سے ناراض ہو جائیں گے، جبکہ یہ طریقہ سنت کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں تعزیت نہیں ہے بلکہ جو پرانا غم ہے اس کو تازہ کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، جبکہ شریعت ہمیں ان باتوں کی اجازت نہیں دیتی۔ تو عید الاضحیٰ کے دن مسنون و مستحب اعمال کیا ہے؟
سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آدمی صبح سویرے اٹھے، صبح سویرے، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ آدمی غسل کرے، یہ مسنون ہے، مستحب ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ حسب استطاعت عمدہ سے عمدہ کپڑے پہنے، جتنا بھی آدمی کی استطاعت ہو تو اس کے مطابق عمدہ سے عمدہ کپڑے پہننے، اور تیسرا یہ ہے کہ مسواک کرے اور خوشبو لگائے، اور پانچواں یہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا، بلا عذر شہر کی مسجد میں نہ پڑھنا، البتہ بارش وغیرہ عذر پر مسجد میں بھی پڑھنا بلا کراہت درست ہے۔ اگر بارش ہو یا کوئی اور عذر ہو تو پھر آپ اپنے شہر کے مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسنون اور مستحب یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھے۔ اسی طرح چھٹی سنت یہ ہے کہ عیدگاہ میں صبح سویرے جانا، آدمی صبح سویرے عیدگاہ میں چلا جائے، یہ بھی سنت ہے۔ ساتویں سنت یہ ہے کہ پیدل چلنا، کہ آدمی پیدل چلے، اور آٹھویں سنت یہ ہے کہ جس راستے سے جائے اس کے سوا دوسرے راستے سے واپس آنا۔ مثلا ایک راستے سے چلے گئے تو اب دوبارہ اسی راستے سے نہیں آنا بلکہ دوسرے راستے سے آنا۔ اور نویں سنت یہ ہے کہ تکبیری تشریق پڑھتے ہوئے آنا اور جانا۔ تکبیری تشریق یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب جائے تو تب بھی یہ تکبیرات متوسط آواز میں پڑھے، جب واپس آئے تو تب بھی یہ تکبیرات متوسط آواز میں پڑھے، یہ بھی مستحب ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز جلدی کرنا بخلاف عید الفطر کے، کہ اگر اس میں جلدی نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے یہ جلدی پڑھنا۔ انشاءاللہ جو دوسرے مسائل ہے عیدین کی نماز اور اس کے علاوہ متفرق مسائل وہ انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔